وعلماء ملته وإتباعه عليهم أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين. تیرا آنا تھا کہ اثنا میں حرم ٹوٹ گئے. تیرا آنا تھا کہ اثنا میں حرم ٹوٹ گئے اور تیرے روب سے شازوروں کے دم ٹوٹ گئے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی شانہ و امن والہ دے واسطے. درود و سلام آقا دو جہاں فخر موجودات ساقی کوثر شاف محشر شب اسرا کے دولہ مدینے دے تاجدار حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کما حقہ
مینو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مینو شرح صدر دے نال سنانے دی اور سن کے اس دے اتے عمل کرنے دی سانو سارے نو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اج زکات دی تقریباً 20 تاریخ ہو چکی ہے اور 20 دن بقرہ عید کے اندر تقریباً باقی نے، اور ہر مسلمان حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دی سنت نو زندہ کرنے دے واسطے کوششاں کر رہے نے اور محنتاں کر رہے نے، اور اپنے حلال اور پاکیزہ رزق دے وچوں اللہ دے رستے دے اتے قربانی دے جانور قربان کرن واسطے خرید رہے نے، اور بڑے ذوق اور شوق دے نال خرید رہے نے۔ اللہ پاک انہاں دے ذوق اور شوق نو سدا سلامت رکھے۔ اللہ پاک انہاں دے رزق دے اندر، کاروبار دے اندر اللہ پاک زیادہ تو زیادہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک انہاں نو زیادہ تو زیادہ رزق حلال دے نال نوازے۔ اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام او اللہ دے جلیل القدر پیغمبر نے کہ جنہاں نو اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ، اے خلیل اللہ دا دوست ہے، اور فرمایا کہ اے میرا خلیل بڑا اولو العزم پیغمبر ہے، اور اے میرا خلیل بچپن تو لے کے جوانی تک، جوانی تو لے کے بڑھاپے تک، اور انہاں نے ہر موڑ دے اتے اپنی تمام زندگی دے اندر انہاں نے میں رب دی توحید دا اعلان کیتا بھی ہے اور لوگاں دے کولوں اعلان کرایا بھی ہے۔ اور اے او حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جنہ جڑے ایک ایسے گھرانے دے اندر آئے جنہ دے چاچے اور تائے تمام دے تمام چاچے اور تائے جڑے نے وہ تمام دے تمام جڑے نے وہ ہور مذہب دے نال تعلق رکھ دے نے، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام جڑے نے اے ایسے مذہب دے نال تعلق رکھ دے نے جنہ دے دین نو باقی انبیاء نے بھی اپنایا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دا جس وقت ولادت دا وقت قریب آیا، اس وقت نمرود جس نے 1000 سال حکومت کی تھی، اج تا 2 سال یا 4 سال یا 5 سال کسے نو حکومت مل جائے تے وہ اپنی وراثت سمجھ لیندا ہے، تے جس نو 1000 سال حکومت ملی ہوئے تے پھر اس دی اکھاں دے اتے پھر کیوں نہ خون آیا ہوئے اور انہوں کیوں نہ کرسی دا نشہ آیا ہوئے، اور ایک کرسی دا ایسا نشہ
کہ اے نشہ جس نوں بھی ہو گیا، شرابی نو شرابی پی کے نشہ پورا ہوندا ہے، اور اسی طرح جواری نو جواری جوا کھیڈ کے اس دا نشہ پورا ہوندا ہے، لیکن جیڑا کرسی دا مالک بن جائے وہ غریباں دا یتیماں دا خون پیندا تے اس دا نشہ پورا ہوندا ہے۔ تے نمرود دے حواریاں نے نمرود دے نجومیاں نے نمرود نو کہہ دیتا کہ اے نمرود، تیری حکومت دے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جیڑا تیری حکومت دے واسطے زوال دا سبب بنے گا۔ اس نے کیا؟ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اسی اے کم ہون ہی نہیں دیاں گے، اسی عورتاں نو اپنے مرداں دے کولوں علیحدہ رکھا لیں گے، اور نہ ہی وہ بچہ آئے گا، نہ ہی بچہ پیدا ہوئے گا، نہ ہی میری کرسی نو زوال پہنچے گا، نہ ہی میری حکومت نو زوال پہنچے گا، نہ ہی میری سلطنت تیس تے نیس ہوئے گی۔ جس وقت اس نے اعلان کروا دیتا کہ جنہ عورتاں دے بچے بچیاں پیدا ہون والے نے وہ ضائع کرا دن، استغفر اللہ۔ اور نمرود نے تقریباً 70,000 بچے جڑے نے 70,000 عورتاں دے بچے ذبح کرا دیتے، لیکن جنوں اللہ رکھے انہوں کون چکھے؟ جنوں اللہ دی ذات بچاؤن دی اتے آ جائے، ساڈا اہل سنت دا یہ عقیدہ ہے کہ ساری دنیا ایک پاسے ہو جائے، اور اللہ دی ذات اگر اس نو بچاؤن تے آ جائے تے ساری دنیا ایک پاسے ہو کے اس آدمی دا وال بھی وینگا نہیں کر سکتی۔ جس وقت نمرود نے اور اس دے حواریاں نے یہ کہہ دیتا کہ اسی وہ بچہ پیدا ہون ہی نہیں دیاں گے، لیکن حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جس دنیا دوتے آن والے ہوئے تے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دی والدہ، او والدہ روایات کے اندر آتا ہے کہ جدو تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی ماں دے شکم دی اندر آئے نے تے ماں دے دل دی اندر اللہ دی محبت پیدا ہوئی ہے، اور نمرودیاں دی دل دی اندر نفرت ہی پیدا ہوئی ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور جلالین کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جدو تو اپنی والدہ دے شکم کے اندر آئے نے تے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم دی والدہ فرماندیاں نے کہ میرے دل دے وچوں دنیا دا ڈر نکل گیا ہے اور اللہ دی محبت میرے دل دے وچ آ گئی۔ کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دا جس وقت ولادت دا وقت قریب آیا، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ میرا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دا ذکر کرو اپنی کتاب کے اندر، انہو کان صدیقا نبیّا، اے نبی بڑا سچا نبی ہے۔ اور ساڈا عقیدہ ہے کہ ہر نبی سچا ہے، اور ہر نبی جڑا ہے
وہ اتنا سچا ہے کہ اس کی سچائی دا دنیا دے اندر کوئی بھی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام دی ولادت باسعادت دا وقت قریب آیا، نجومیاں نے فیر کہہ دیتا کہ نمرود تو کہندا سے او بچے نو اساں پیدا ہون دینا نہیں، تے بچے دی ولادت دا وقت بالکل قریب آ چکے ہے، تیرے کول جو ہوندا ہے وہ کر لا۔ لیکن ادھر پروردگار عالم نے فرمایا کہ جنوں میں دنیا دوتے اپنا خلیل، اپنا دوست، اپنا جگری یار جنوں میں بنا کے بھیجنا چاہنا وا، ساری دنیا دیاں طاقتاں ایک پاسے ہو جن، میں رب دی صرف طاقت ایک پاسے، تے اس دا کوئی بھی وال بھی وینگا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام دی والدہ صاحبہ فرمانیاں نے جس وقت میرے بچے دی ولادت دا وقت قریب آیا، یار بچے نے اتنے بٹھا ہی لو، ہر جمعے کہنا ہی پہنتا ہے، ہاں بچے نے اتنے بٹھاؤ گا سکون نال۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام دی ولادت باسعادت دا جس وقت قریب آیا تے والدہ اپنے دل دے اندر خیال کر دیاں نے، ساڈا عقیدہ ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام دی ولادت اگر انہاں دی والدہ اپنے گھر دے اندر بھی کرانا چاہدیاں، اپنے گھر دے اندر بھی اگر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام دی پیدائش مبارک ہو جاندی، ولادت باسعادت ہو جاندی، تے نمرود ایک وال بھی وینگا نہیں سی کر سکدا۔ لیکن جس طرح حضرت ابراہیم دی والدہ دا دل چاہیا، ادھروں تقدیر چڑھی ہے، اس دا فیصلہ بھی اسی طرح ہی سی کہ سارے بچے اپنے انہاں دیاں والدہ اپنے اپنے گھراں دے اندر بچیاں نو جنم دے دیاں نے، لیکن ایک ایسا میرا دوست ہے، ایسا میرا خلیل ہے کہ اس دی جس وقت ولادت دا وقت آ رہا ہے تے اس دی والدہ جنگلاں دی طرف رخ کر رہی ہے۔ کدھر کر رہی ہے؟ جنگلاں دی طرف، بیابان دی طرف، پہاڑیاں دی طرف۔ لیکن میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام دی والدہ دے کولوں سوال کرنا، اے ابراہیم دی والدہ، لوگ تو کہندے نے کہ جدو ولادت دا وقت قریب آوے ادو اپنے گھر کے اندر عورت نو ہونا چاہیے، جدو بچے دی ولادت دا وقت قریب آوے ادو شہر کے اندر ہونا چاہیے، جدو بچے دی ولادت دا وقت قریب آوے کسی ہاسپٹل کے اندر ہونا چاہیے، جدو بچے دی ولادت دا وقت قریب آوے ادو کوئی رشتہ دار دائیاں قریب ہونیاں چاہیے نے، جدو بچے دی ولادت دا وقت قریب آوے ادو کوئی اپنی کوئی سہیلی قریب ہونی چاہیے، جدو بچے دی ولادت دا وقت قریب آوے ادو بچے دی خالہ یا بچے دی مامی یا بچے دی پھپھو قریب ہونی چاہیے۔ لیکن ادھر حضرت ابراہیم دی والدہ فرمانیاں نے نہیں، ولادت دے واسطے انہاں چیزاں دی ضرورت نہیں، انہاں انساناں دی ضرورت نہیں، بلکہ ولادت دے واسطے اللہ دی رحمت دی ضرورت ہے۔ ولادت دے واسطے اللہ دی رحمت دی ضرورت ہے، اللہ دے فضل دی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ مینوں اس اپنی بستی دے اندر، اپنے شہر دے اندر، اپنے محلے دے اندر مینوں خطرہ لاحق ہویا، اور معلوم ہویا کہ بعض انسان ایسے ہوندے نے جڑے شکل دے طور تے انسان ہوندے نے لیکن کام دے طور تے او اژدہا تے سپ نظر آوندے نے۔ لیکن حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام بھی
جدو ولادت دا وقت قریب آیا، پھر شام دا وقت ہویا، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ صاحبہ اپنے گھر دے وچوں باہر نکل پئیاں نے، اور اپنے گھر دے وچوں باہر نکل کے اپنے محلے نو بھی چھڈ دیتا، اپنے شہر نو بھی چھڈ دیتا، اپنی بستی نو بھی چھڈ دیتا، اور چھڈ کے جنگل بیابان دے اندر پہنچ گئیاں نے۔ روایات دے اندر موجود ہے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ ایک پرانی جی غار دے دروازے دے کول پہنچیاں نے، اور اس غار دے اندر داخل ہو گئیاں نے، اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی اس غار دی اندر ولادت با سعادت ہو گئی ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت با سعادت ہو گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ صاحبہ نے ایک کپڑے دے اندر انہاں نو لپیٹ کے تے اوتھے رکھ دیتا، اور انہاں دے دل دے اندر اے خیال آیا کہ اگر نمرود نو پتہ چل گیا، اگر نمرود دے حواریاں نو پتہ چل گیا، اگر نمرود دے وزیراں نو پتہ چل گیا، ان دے مشیراں نو پتہ چل گیا تے میرے بچے نو ذبح کر کے رکھ دین گے۔ ادھر تقدیر مسکرا کے پھر میں فرماندی ہے کہ اے میرے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ، تینوں انہاں نمرودیاں دا خطرہ شہر دے اندر رہ گئے، لیکن اس غار دے اندر تینوں سپاں دا خطرہ نہیں ہے گا، اس غار دے اندر تینوں ٹھویاں دا خطرہ نہیں ہے گا، اس غار دے اندر تینوں موذی جانوراں دا خطرہ نہیں ہے گا، شہر دے اندر تینوں نمرودیاں دا خطرہ ہے گا، لیکن غار دے اندر تینوں خطرہ نہیں ہے گا۔ ادھر حضرت ابراہیم دی والدہ عرض کر دیے، یا رب العالمین مینوں شہر دے اندر خطرہ ہی خطرہ نظر آندا ہے، لیکن اس غار دے اندر مینوں تیرا فضل ہی فضل نظر آندا ہے، تیرا کرم ہی کرم نظر آندا ہے، اور تیرا کرم ہی کرم نظر آندا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ اپنے بچے نو جنم دے کے اوتھے کپڑے دی اندر لپیٹ کے اپنے گھر دی اندر واپس آ جاندی ہے۔ نمرود نو بھی پتہ نہیں چلیا کہ کیڑے گھر دی اندر بچہ پیدا ہویا، نمرود دے حواریاں نو بھی پتہ نہیں چلیا کہ بچہ کیڑے گھر دی اندر پیدا ہویا، نمرود دے نجومیاں نو بھی پتہ نہ چلیا، اور نمرود دے جڑے نام لیوا نے انہاں نو بھی پتہ نہ چلیا۔ لیکن کچھ دن گزرے نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ پھر ادھروں سورج غروب ہو رہا ہے کہ ادھروں دل دے اندر خیال کر دیاں نے، پھر بچے دی ماں، پھر ماں دی مامتا، بچے دی ماں اور او ماں دی مامتا جڑی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ محترمہ جڑیاں نے، انہاں دے دل دے اندر اپنے بچے دی محبت پیدا ہو گئی ہے، اور محبت پیدا ہوئی تے پھر او غار دے ول دوڑ پئیاں نے، فرماندیاں نے میں ذرا اپنے بچے نو ویکھ کے تا آواں بچہ کس حالت دی اندر ہے، بچہ کس حالت دی اندر ہے۔ لیکن مسلماناں جس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ صاحبہ جس وقت غار دے دروازے دے کول گئی ہے، اوتے کی ویکھیا، اوتے ویکھیا کہ ایک غار دے بوئے دے اگے ایک بھاری پتھر پیا ہویا ہے۔ حضرت ابراہیم دی والدہ فرمانیاں نے میں اس پتھر نو اٹھا نہیں سکدی، اگر 10 آدمی بھی اس پتھر نو لگن تے پتھر اٹھ نہیں سکدا، اتھوں ہل نہیں سکدا تے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ صاحبہ فرمانیاں نے اگر اے پتھر اگے نہ ہوندا تے میں اندر داخل ہو کے اپنے بچے نو ویکھ لیندی، بچہ میرا حیات یا بچہ میرا فوت ہو گیا ہے، بچہ میرا حیات ہے یا آیا کہ فوت ہو گیا ہے، بچہ میرا زندہ ہے یا کہ دنیا تو پردہ کر چکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ صاحبہ فرمانیاں نے ہن پتھر اگے پیا ہویا ہے، میں ہن اندر داخل ہو نہیں سکتی تے بچے دا مینوں پتا،
لگ نہیں سکدا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ فرمانیاں نے کہ پھر میں کیا کہ اے عورت ہمت نہ ہار اور اس پتھر نو تو ہاتھ تا لگا اور ہمت کرنا تیرا کام ہے، کوشش کرنا تیرا کام ہے اور فتح عطا کر دینا اس رب العالمین دا کام ہے، فتح عطا کر دینا اس رب العالمین دا کام ہے۔ اور روایات اندر آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ صاحبہ نے اس طرح پتھر دے وال اس طرح اشارہ ہی کیتا ہے کہ او جڑا پتھر ہے اس طرح ہوا دے وچ اڑدا پیا نظر آیا ہے، ہوا دے وچ اڑدا پیا نظر آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ صاحبہ فرمانیاں نے ادھر رات دا ویلا ہے جس وقت پتھر غار دے کولوں دی، غار دے دروازے دے کولوں دی اس طرح سائڈ تے ہو گیا ہے کہ میں جس غار وال دھیان مارنی ہاں تے غار جڑی ہے نورو نور ہوئی ہوئی ہے، غار جڑی ہے نور دے نال روشن ہوئی ہوئی ہے۔ مسلمانوں او غار حضرت ابراہیم علیہ السلام دے وجود اقدس دے نال نور دے نال منور ہو گئی ہے تے جس قبر دے اندر میرے آقا کریم آئے ہون گے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر دے اندر میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آن گے پھر اس قبر دے اندر کدی ہنیرا رہ ہی نہیں سکدا، اس قبر دے اندر کدی ہنیرا بولو رہ ہی نہیں سکدا، چونکہ میرے آقا علیہ السلام آپ بھی نور نے اور جڑا انہاں دے نال جڑی چیز لگ جاندی ہے او بھی نور ہے، وہ بھی نور ہے۔ میں ایسی طرف نہیں جانا چاہتا لیکن میرے آقا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام، میرے آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ صاحبہ فرمانیاں نے جس میں غار دے اندر چلی گئیاں، غار دے اندر جا کے کی دیکھنیاں، میں اس طرح کپڑا ہٹایا ہے اور اپنے بچے نو ویکھیا ہے کہ بچہ جڑا ہے نا اے سجی انگلی جڑی ہے شہادت والی اس بچے نے اس طرح منہ دے وچ ڈالی ہوئی ہے اور ادھر میں جس وقت ویکھیا تے ان دے نال دودھ تے شہد لگا ہوئے، دودھ تے شہد وچوں جاری ہو رہا ہے اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام زندہ جوید نے اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام جڑے نے تندرست ہے گے نے۔ لوگوں اگر زندہ رکھن تے رب العالمین آ جائے تے بچے نو غار دے وچ زندہ رکھ سکدا ہے، اگر مارن دے آ جائے تے ہسپتال دے وچ بھی اللہ کریم مار سکدا ہے۔ لیکن جس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام دی والدہ صاحبہ نے اپنے بچے نو ویکھیا، علماء نے فرمایا کہ اے نبی جتنے بھی ہے گے نے، اللہ دے پیارے جتنے بھی ہے گے نے، رسول جتنے بھی ہے گے نے، پیغمبر جتنے بھی ہے گے نے، اے جنہ ایک بچہ جڑا سال دے اندر بڑا ہوندا ہے اور اللہ دا نبی ایک دن دے اندر اینا بڑا ہوندا ہے۔ عام بچہ سال دے اندر جتنی طاقت پکڑدا ہے جتنا جوان ہوندا ہے سال دے اندر، اور اللہ دا نبی ایک مہینے ایک دن دے وچ اینا ہوندا ہے۔ تے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام جس وقت غار دے اندر نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ نے ویکھیا، انہاں نو ویکھ کے انہاں نو تسلی دے کے پھر واپس آ گئیاں، حتیٰ کہ پھر کچھ دنوں تو بعد گئیاں نے اور کچھ دنوں تو بعد جا کے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نو اپنے نال لیاون لگیاں نے اور اپنے نال لیاون لگیاں نے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام وی غار دی اندر نے، انہاں دی والدہ وی غار دی اندر نے، اور وقت کیڑا ہے عشاء دا ہے، غار دی اندر نے وقت کیڑا ہے
عشاء دا یا عشاء تو تھوڑی دیر پہلے دے، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت غار دے وچوں باہر نکلن لگے نے، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام غار دے وچوں باہر نکلے نے، تے ادھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ صاحبہ جڑیاں نے انہاں نے فرمایا اے بیٹا تیرے کو تیرے پیراں دے اندر تا جُتی کوئی نہیں گی، کہ ہن جُتی کتھوں لئیے؟ تے ادھر اللہ پاک نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لگا دیتی کہ ہن میرا ابراہیم جڑا ہے میرا نبی بھی ہے، میرا خلیل بھی ہے، میری توحید دا علمبردار بھی ہے، کہ ہن اے پیروں ننگا نہ چلے بلکہ انہاں دے پیراں دے تھلے تسی اپنے پر بچھونے شروع کر دیو۔ کی کر دیو؟ پر بچھونے شروع کر دیو، چونکہ اے میرا دوست ہے، میں اندہ اے میرا خلیل ہے، میں اندہ رب ہے گا، اے میرا نبی ہے گا، میں اندہ پروردگار ہے گا ماں۔ لیکن جس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت غار دے وچوں باہر قدم رکھے نے اور اللہ دے فرشتیاں نے تھلے پر اپنے بچھا دیتے نے، میں کہنا کہ او فرشتے کتنے مقدراں والے ہون گے جنہ دے پراں دے اتے اللہ دے نبی دے قدم مبارک آ رہے نے، اللہ دے نبی دے قدم مبارک آ رہے نے۔ لیکن جس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے آئے تے ادھر ستارے چمکدے ہوئے ویکھے۔ کی ویکھے؟ ستاریاں نو چمکدیا ہویا ویکھیا، اور ویکھ کے فرمایا ھذا ربی، اے میرا رب ہے۔ ستارہ کی ہے؟ میرا رب ہے۔ لیکن جس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا اور فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، فلما افلا، جس ستارہ ڈوب گیا، ستارہ غروب ہو گیا، ستارہ نظر نہ آیا، کہ اس وقت فرمایا قال لا احب الآفلین، فرمایا کہ جڑا ڈوب جائے او میرا رب ہو سکدا، جڑا ڈوب جائے او میرا رب ہو سکدا نہیں۔ پھر تھوڑی دیر تو بعد پھر چن جڑے نا او طلوع ہو گیا، اور فرمایا فلما رأى القمر بازغا، اور فرمایا قال ھذا ربی، اے جڑا چن اے اندے نالوں ہے بھی بڑا، اندے نالوں روشنی بھی زیادہ ہے، لیکن ھذا قال ھذا ربی، اے میرا رب ہے۔ لیکن جس چن بھی غروب ہون تے چلا گیا، چانویں غروب ہون تے لگے، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ چانویں غروب ہون تے چلا گیا ہے، پہلے ستارہ چمکیا تے ستارے نو رب کیا، لیکن پھر فرمایا کہ ستارہ میرا رب نہیں۔ پھر فلما رأى القمر بازغا، اور جس وقت چن جڑا ہے وہ چڑھ گیا ہے، اور چن دی روشنی بھی زیادہ ہے، چن دا قد بھی ستارے دے نالوں، چن دی روشنی بھی زیادہ، چن دا قد بھی زیادہ۔ فرمایا فلما رأى القمر بازغا، چمکتا ہوا چاند دیکھیا، چمکتا ہوا چاند دیکھیا، فرمایا قال ھذا ربی، اے میرا رب ہے۔ تے اور جس وقت پھر فلما افلا، جب چاند بھی ڈوب گیا، فرمایا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الظالمين من الضالين، فرمایا کہ میں ڈبن والے نال محبت، میں ڈبن والے نو اپنا رب بناوندا، میں ڈبن والے نو اپنا حاجت روا بناوندا نہیں۔ اور پھر اس تو بعد قرآن پاک پھر اگے ارشاد فرماندا ہے، کی ارشاد فرماندا ہے فلما رأى الشمس بازغة
اس تو بعد پہلے ستارہ چمکیا، ستارے تو بعد چن چمکیا، چن تو بعد ہن سورج چمکن لگا، چن تو بعد سورج چمکن لگا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فلما رأى الشمس بازغۃ قال ھذا ربی، اے جڑا سورج ہے ان دی روشنی چن نالوں بھی زیادہ ہے، ان دا قد جڑا چن نالوں بھی، بھئی چن بڑا ہے کہ سورج بڑا ہے؟ جی سورج بڑا ہے نا، تے جڑا بڑا ہوئے پھر ان دا کام بھی بڑا ہوندا ہے۔ اور اے جڑا چن ہے، چن دی روشنی ستارے نالوں زیادہ اور سورج دی روشنی چن نالوں زیادہ۔ تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فلما رأى الشمس بازغۃ، فرمایا قال ھذا ربی اکبر، قال ھذا ربی ھذا اکبر، اور این دا قد اوندے نالوں بھی زیادہ ہے، لہذا انہوں میں اپنا رب مننا۔ لیکن جس وقت وہ سورج بھی غروب ہو گیا تے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی شان نبوت دا مظاہرہ فرما دیا ہویا، ارشاد فرما انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، فرمایا کہ میں اس رب العالمین نو مننا وا جس رب العالمین نے ستارے نو بھی چمک عطا کیتی ہے اور چن نو بھی روشنی عطا کیتی ہے اور سورج نو بھی روشنی عطا فرمائی ہے۔ فرمایا میں اس رب العالمین نو مننا وا جس نے ستارے نو بھی پیدا فرمایا، جس نے چن نو بھی پیدا فرمایا اور جس نے سورج نو بھی پیدا فرمایا۔ اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو پہلے یہ اعلان فرمایا کہ نہ ہی میرا رب ستارہ، نہ ہی میرا رب چن اور نہ ہی میرا رب سورج ہے۔ ہن دسو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو جنم دین والی کیڑی عورت ہے؟ حضرت ابراہیم دی والدہ ہے نا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جنم دیتا کتھے؟ اپنے محلے دے اندر نہیں، اپنے شہر دے اندر نہیں، اپنے علاقے دے اندر نہیں، اپنے گھر دے اندر نہیں، اور جنم دیتا ایک جنگل بیابان غار دے اندر، غار بھی پرانی ہے، اور اوتے جنم دے کے انہاں دی ولادت ہوئی۔ اور جس حضرت ابراہیم دی ولادت ہوئی، ولادت ہونے تو بعد پھر انہاں دی والدہ آ گئیاں نے گھر، اور گھر آنے تو بعد پھر چند دنوں تو بعد پھر غار کے اندر گئیاں، پھر واپس آ گئیاں، اور پھر اتنے جیسے دوبارہ گئیاں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نال لے کے آ رہی نے۔ تے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایتھے اپنے دماغ دے نال، اپنی سوچ دے نال سوچدے پے نے، اور سوچ سوچ کے نال نال سوال بھی کرتے پے نے، نال نال انہاں سوالاں دا جواب بھی دیندے پے نے، ستے ستے ہو نا، انہاں سوالاں دا آپے جواب بھی دیندے پے نے۔ لیکن دسو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ سبق سیکھیا کتھوں؟ یہ سبق سیکھیا کتھوں ہے؟ اور یہ سبق پڑھاؤن والا کون ہے؟ اور حضرت ابراہیم دا استاد کون ہے؟ لیکن ایک ذہن دے وچ بات رکھنا، حضرات انبیاء علیہم السلام کسے کولو سبق لین نہیں ہوندے، بلکہ سبق بولو سبق لین نہیں ہوندے، سبق دین ہوندے نے۔ اور انہاں نو اللہ پاک اپنے انبیاء علیہم السلام نو آپ علم عطا فرماندے نے، اور پھر ایسا علم عطا فرماندے نے اگر نجومی بھی آ جان، اوے اے تا نبی ہے، ادھر نبی دا ایک ولی ہے جنہ دا نام حضرت مولا علی ہے، لیکن انہاں دے کولو کوئی سوال کردا ہے کہ دسو خاں
اس وقت حضرت جبریل امین ہے کتھے وے؟ حضرت جبریل امین ہے کتھے وے؟ تے جدو چار چفیرہ دیکھیا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے کہ میں مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، زمین تو لے کے آسمان تک میں ہر پاسے نظر دوڑائیے، اے جبریل مینو جبریل ہور کدرے تا نظر نہیں آندا، جبریل تا تو میرے سامنے کھڑا ہے، جبریل تو میرے سامنے کھڑا ہے۔ وہ ایک اللہ دے نبی دا ایک ولی بھی ہے اور صحابی بھی ہے، خلیفہ چہارم بھی ہے، حضور دا دماد بھی ہے، لیکن اسی اس نو اللہ دا نبی تسلیم بولو بولو حضرت مولا علی اللہ دے نبی نہیں، لیکن اللہ دے ولی ضرور نے، اور بلکہ ولیاں دے سردار ہے نے، اور ولایت چلیے تے حضرت مولا علی تو چلیے، ولایت چلی تے حضرت مولا علی تو چلیے، لیکن ایک اللہ دا ولی جڑا ہے اگر وہ اے سوال دا جواب حضرت جبریل نو دے سکتا ہے تے جدو اللہ دے نبی نو کوئی سوال کرے دے اللہ دا نبی پھر سوال دا جواب نہیں دے سکتا۔ لیکن بہرحال جس وقت حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہوئے، کچھ دنوں تو بعد انہوں دے چچا آذر وہ کہن لگے کہ بیٹا بات اے وے کہ میرا سجا بازو بن، سجے بازو نو سمجھ دیو نا، سجا بازو بن، میں کمزور ہاں تو میری طاقت بن، تو میری قوت بن، اور اس طرح کر میں تینوں بت بنا بنا کے دتی آواں گا تے تو بتاں نو بولو بولو میں تینوں بت بنا بنا کے دتی آواں گا، تو انہاں نو ویچی جائیں، اور جدو تو ویچی جائیں گا گھر دے اندر پیسے تو لے آئیں گا، اخراجات جڑے نے زیادہ نے پیسے تو لے ہی آئیں گا، انہاں پیسے دے نال ساڈا گزر اوقات ہوندا رہے گا۔ ہن جڑا نیک بچہ ہوندا ہے وہ کدی اپنے ماں باپ نو کدی جواب منہ توڑ کے جواب نہیں دیندا۔ حضرت ابراہیم خاموش، اور دوسرا دن ہویا انہاں دے چچا آذر نے 2 بت بنا کے دیتے، اور جسے 2 بت بنا کے دیتے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام انہاں دوواں بتاں نو پکڑ لیا تے کروں اپنے ایک رسی بھی لے لی لمبی ساری، اور جیسے رسی بھی لے لی بت بھی لے لے، اور رسی لے کے بت لے کے جیسے چل پینے، اور کروں باہر نکلے نے، باہر نکل کے ایک کنارے دے نال ایک بت نو رسی دے نال رسی دے کنارے دے نال ایک بت نو بن دتا، اور اسے رسی دے دوسرے کنارے دے نال دوسرے بت نو بن دتا، اور اس طرح بازاراں دے وچ کسیڑدے جا رہے نے، کدی انہوں نالیاں دے وچ گوتے دیندے جا رہے نے، کدی کچھ کردے جا رہے نے، اور فرماندے نے کہ لے لو ٹھا کر جس جہنم نو جانا۔ کی فرماندے نے؟ لے لو ٹھا کر جس جہنم نو جانا۔ ہن جس وقت حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام لے کے جا رہے نے، اتھے ایک عورت آئی ہے، اور عورت اپنی دروازے اپنی بیٹھک دے اندر بیٹھی ہوئی ہے، ان دا بت رات دا کوئی چوری کر کے لے گیا سی۔ ویکھو جڑا ہوندا ہے نا کافر دے خدا گم ہو جاندے نے، لیکن مواحد دا خدا کدی گم مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ جس وقت وہ عورت نے سنیا کہ بت ویچدا خدا ویچدا پھردا ہے، اس نے اس طرح اپنی بیٹھک دا دروازہ کھولیا، اور دروازہ کھول کے تے دیکھیا تے اس کہندی ہے ساڈے جڑے مشکل کشا نے 2 حضرت ابراہیم نے پکڑے ہوئے نے، پر انہاں مشکل کشاواں دیاں شکلاں ہی بگڑیاں پیاں نے، لیکن جڑے دنیا داراں دے مشکل کشا ہوندے نے، جڑے کافراں دے مشکل کشا ہوندے نے، جڑے نمرودیاں دے مشکل کشا ہوندے نے، انہاں دیاں شکلاں بگڑ جاندیاں نے،
اور جڑا حضرت ابراہیم دا، حضرت اسماعیل دا اور حضرت محمد مصطفیٰ دا اور حضرت محمد مصطفیٰ دی امت دا جڑا مشکل کشائے آجت روائے وہ بگڑدا نہیں بلکہ بگڑیاں ہویاں نو سوار دیندا ہے۔ بگڑیاں جنہ دیاں بگڑ جان انہاں نو سوار دیندا ہے۔ بھئی تیرا تے میرا کام بگڑ جائے، اسی اس طرح مسجد وچ آنے، اسی نماز پڑھنے، نماز پڑھ کے اسی امام صاحب نو کہنے، مولوی صاحب نو کہنے، مولوی صاحب ساڈی کوئی مشکل ہے اور دعا کرو اللہ پاک ساڈی اس مشکل نو، میرا بھرا بیمار ہے دعا کرو اللہ پاک اس نو شفا دے دے، میری والدہ بیمار ہے دعا کرو اللہ پاک انہوں شفا دے دے، میرا فلاں رشتہ دار دنیا تو ٹر گیا دعا کرو اللہ پاک اس نو جنت عطا کر دے۔ لیکن الحمدللہ امام اس طرح ہاتھ اٹھاؤندا ہے تے اللہ پاک فرمانے نے جدو میرے محبوب دے مسلے دے اتے کھلون والا جس وقت اس طرح ہاتھ اٹھاؤندا ہے اور دعا وہ منگدا ہے اور پیچھے مقتدی آمین کہندا ہے، فرمایا کہ ان دی آمین بعد میں نکل دی ہے، قبول پہلے ہو جاندی ہے، اور پھر اللہ پاک اس دی دعا نو قبول فرماندے نے۔ لیکن جس حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام دیکھو انہیں بتاں نو ویکھیا اور اسی طرح نمرودیاں دے حواریاں نے ویکھیا اور سارے شام نو آزر دے گھر دے اندر آئے اور آزر دے گھر دے اندر آن کے کہندے نے اے آزر اج بت بنا کے کنوں دیتے سی، رب بنا کے کنوں دیتے سی، اے مشکل کشا بنا کے کنوں دیتے سی؟ آخے کیوں کی گل ہے؟ آخے وہ تا بڑا انہاں دا پیڑا اشر کردا رہا، کدی نالیاں دے وے گوتے دے، کدی بازاراں دے وچ اس طرح سٹ، کدی کسیٹ، کدی کچھ کر، اسی تا انہاں دا ادب کردے ہاں، لیکن اے انہاں دی بے ادبی کردا ہے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام مسکرا کے فرمان لگے میں ادب کرنا ان دا جس نے تانوں بھی پیدا کیتا ہے تے غار دے اندر جس نے میری بھی بچپن دے وچ حفاظت فرمائی ہے، اور اے نہ اپنے نفع دے مالک نہ اپنے نقصان دے مالک، اے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یقین جانو جڑے پتھر دے بت نے کچھ کر سکتے نے؟ بھائی کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں جڑے اللہ دے ولی نے اے سب کچھ، جڑے اللہ دے ولی نے سب کچھ کر سکتے نے، حضرت غوث اعظم، حضرت داتا جی سرکار، لیکن اے پتھر دے نہیں، اے رب دے بنائے ہوئے نے، محبوب دے تربیتی یافتہ نے، رب نے پیدا فرمایا ہے تے میرے آقا نے انہاں دی تربیت کیتی ہوئی ہے۔ لیکن جس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں غلاماں دا احسان ہے تے میرے آقا دے صحابہ دا اپنا کی مقام ہوئے گا۔ لیکن جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دے چچا اعظم نے سنیا، انہاں کیا میرے گھر دے اندر ہی بت شکن آ گیا ہے، میرے گھر دے اندر ہی بتاں دی مخالفت کرنا آ گیا ہے، حتیٰ کہ اسی طرح کردیاں ایک دن نمرود اپنا آزر کہن لگا اے میرے پتیجے میں تینوں ایک ایسی مجلس ہو رہی ہے، میں تینوں اوتھے لے کے جا رہا، میلہ ہو رہی ہے، میں تینوں اوتھے لے کے جانا ہے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام فرماندے نے میں تا اگے ہی اس انتظار دے وچ سا کہ کدوں کی ایسا پروگرام آوے کہ نمرود دا کٹہرا ہووے، ادھر نمرود دی کچہری سجی ہوئی ہووے اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نمرود دے نال سوال و جواب کردا ہویا نظر آوندا پیا ہووے، کیونکہ اللہ دا نبی جڑا وہ اس انتظار دے وچ ہوندا ہے کہ مینوں کوئی نہ کوئی ایسا موقع ملنا چاہیے جتھے میں اللہ دی بڑائی نو بیان کراں، اور مواحد ہی چاہتا ہے، عاشق رسول ہی چاہتا ہے، محب اہل بیت یہی چاہتا ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نو لے کے آزر گیا اور آزر نے جا کے آزر اتھے محفل اتھے میلہ لگا ہویا، کچہری لگی ہوئی، اور کچہری لگی ہے، نمرود ان دی شکل بھی بگڑی ہوئی، نہ رنگ نہ ٹانگ نہ کسے کھاتے دا نہ کسے کام دا، وہ بیٹھا ہویا اور ان دے آلے دوالے بڑے خوبصورت بچے، نوجوان اور بڑے خوبصورت بچے
کوئی پکا پہ چلتا ہے، کوئی کچھ پہ کرتا ہے، کوئی اندر گوڈے دبا رہے ہے، کوئی انہوں مٹھیاں اپنا کندھے نو دبا رہے ہے، کوئی کچھ پہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اپنے چچا آزر نو کہندے نے، اے چچا ایک ہی معاملہ ہے، اے جڑا بیٹھا ہے اے کون ہے، تے جڑے ہوا پہ چل دے نے، جڑے انہوں پکھے پہ چل دے نے، اے کون نے؟ کہنے لگا کہ جیڑا اے بیٹھا ہے انہوں خدا کہندے نے، تے جیڑے انہوں پکھے چل دے پے نے انہاں نوں اندی مخلوق کہندے نے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرا پے، فرمایا واہ میں اس خدا دے بھی قربان جاواں، خدا آپ کڈا کوجا جے تے مخلوق کڈی سونی ہے۔ خدا آپ کڈا کوجا ہے اور کوڑ ہے اور کڈا بد صورت ہے، لیکن مخلوق کڈی خوبصورت ہے۔ پکھے چلن والے، ان دی خدمت کرن والے، ان دے غلام بڑے خوبصورت۔ تے حضرت ابراہیم اور اینا تو اے سبق ملیا کہ خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اس سبق تو، اس فرمان تو سانو اے سبق ملیا، خدا جڑا ہے او بڑا سونا ہوندا ہے۔ بولو بولو، خدا بڑا سونا ہوندا ہے۔ اور کتنا کو سونا یارو، جس نے حسن حضرت یوسف نو عطا کیتا، جس نے حسن حضرت داؤد نو عطا کیتا، جس نے حسن جناب والا حورا نو عطا کیتا، جس نے حسن حضرت جبریل امین نو عطا کیتا، بلکہ جس نے حسن حضرت محمد مصطفیٰ نو عطا کیتا، ان دا اپنا حسن دا کی مقام ہوئے گا، ان دے اپنے حسن دا کی مقام ہوئے گا۔ معلوم ہویا کہ خدا سونا ہوندا ہے، خدا بد صورت نہیں ہوندا۔ اور خدا تا اپنی مخلوق نو بھی بد صورت پیدا نہیں کرتا، لیکن اپنے اعمال دی وجہ تو اگر کوئی بد صورت ہو جائے تو پھر اندے خدا دا کوئی جرم، اندے اپنے اعمال دا جرم ہے۔ اگر کوئی زانی زنا کرتا ہویا مر جاندہ ہے، ان دی شکل بگڑ جاندی ہے۔ کوئی جھوٹا قرآن چک لیندہ ہے، ان دی شکل بگڑ جاندی ہے۔ جے کوئی بے نمازی ہوندہ ہے، ان دی شکل بگڑ جاندی ہے۔ جے کوئی اپنے والدین دا نافرمان ہوندہ ہے، اگر ان دی شکل بگڑ جاندی ہے۔ اگر کوئی اللہ والدہ گستاخ ہوندہ ہے، ان دی اگر شکل بگڑ جاندی ہے، پھر اسی کہاں گے خدا دا قصور ہے۔ نہ اس بندے دا اپنا قصور ہے۔ خدا نے تا بڑا سونا پیدا کیتا سی، خدا نے تو انہوں بڑا سونا پیدا کیتا سی، لیکن ان دے اپنے عمال دی وجہ تو یہ نتیجہ ان دے سامنے آیا۔ اس واسطے دوستو عزیزو، سانو چاہیے اسی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جس وقت اتھے فرمایا کہ اے میرے چچا آزر، اے جڑا نمرود ہے آپ تا بد صورت ہے تے اے دی مخلوق بڑی خوبصورت ہے۔ پھر کہنے لگا چپ کر، کدرے نمرود نے سن لیا تے سانو سزا دے گا۔ فرمان لگے کیوں؟ اکھے اے ہولی گل نو نہیں سندا، اچھی نو سندا ہے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیرا رب ہولی گل نو نہیں سندا، میرا گل تا دل وچ بات آئی ہوئی نو بھی اپنے علم دے وچ رکھدا ہے۔ اور کیڑی دلیل؟ فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، فرمایا کہ جو میں جاننا تسی نہیں جان دے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اتھو واپس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے چچا حضرت واپس لے کے آ گئے، اور جیسے واپس لے کے آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے اور بھی سوال و جواب کیتے، لیکن حتیٰ کہ اس طرح ہویا، ایک دن ایسا ہویا کہ نمرود نے ایک میلہ انہاں دا ہر سال لگدا سی، جس طرح ساڈا ہر سال شالامار باغ میلہ لگدا ہے۔ شالامار باغ میلہ جان دے ہو؟ اتنے ساڈے لوگ بڑے بن ٹھن کے جاندے نے، سرخیاں لا کے جاندے نے، ماشاءاللہ میک اپ کر کے جاندے نے، کپڑے بڑے خوبصورت پا کے جاندے نے، اتنے اینے نے خوبصورت بن کے جاندے نے، شاید جدو ان دی اپنی جنج جانی ہے ادو بھی اینا خوبصورت بن کے نہ دلہن نو
گیا ہوئے، لیکن جس اتنے جانے نے تے پھر انہاں نو جاندیا پیا نو نہ ویکھیا کرو، انہاں نو آندیا پیا نو ویکھیا کرو کہ انہاں دے منہاں تے کس طرح گرد و غبار لگا ہوندا ہے، جس طرح پنگڑے پاؤندے جانے نے، پنگڑے پاؤندے ہوندے نے۔ لیکن جس وقت اللہ دا نیک بندہ جس مسجد وچ جا رہا ہوندا ہے تے مسجد جس وقت آ رہا ہوندا ہے تے مسجد وچ آ رہا ہوندا ہے، اونے اوندے چہرے تے نور ہوندا ہے۔ جدو اللہ دے گھر دے وچ نماز پڑھن واسطے، جتی چکن واسطے نہیں، نماز پڑھن واسطے جدو ہوندا ہے، ماشاءاللہ ساڈے تو ہن حال اے ہو گیا، حکومت پاکستان نے انہاں کو حال ساڈا بدتر کر چھڈیا، مجبور کر چھڈیا، بل اینے آ جاندے نے، وہ کہندے نے چلو مسیتوں نمازیاں دے جتیاں چک کے ویچ کے اے بجلی دے بل پورے کر لو۔ لیکن اے مہنگائی ادو تو ہوئی جدو تو اسی اللہ اور اس دے محبوب دے حکماں دی نافرمانی اسی کرنی شروع کر لی۔ جدو نمازی مسجد وچ آوندا ہے اوندے تے نور برس رہا ہوندا ہے، اور جدو نماز پڑھ کے مسجد وچوں باہر جا رہا ہوندا ہے انہاں دے چہرے تے انوارات دی بارش ہو رہی ہوندی ہے۔ لیکن اسی طریقے دے نال دوست عزیزو دعائے کرو اللہ پاک سانو انہاں گلاں دے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ ایتھوں شروع کریں گے، اور ٹائم نال تھوڑے جے آئے کرو اور بے ٹائمے ہوندے ہو، اور پتہ لگے بیان کی ہو رہا ہے اور سانو پتہ لگے کہ اسی بیان کی کر رہے ہیں، ذرا ٹائم نال آئے کرو، تواڈے پیڑ پلے کچھ پوے، دعا کرو اللہ پاک سانو انہاں گلاں دے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ آمین و ما علینا۔